ومن حسن حظنا أن لدينا أفاضل والدكاترة، فعلينا أن نستفيد من شخصياتهم، فلذلك ألتمس من فضيلة الشيخ محمد الرحماني أن يقدم توجيهاته الغالية القيمة أمام طلابنا لكي يستفيدوا من توجيهاته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عزیز طلبہ، 2 ہفتہ قبل آپ سے 2 بار مخاطب ہونے کا موقع ملا تھا، اور اس موقع سے تفصیلی لحاظ سے طلباء علماء کی ذمہ داریوں اور عوام کی ذمہ داریوں پر آپ سے خطبہ جمعہ میں اور علمی درس میں نے کچھ گفتگو کی تھی. اس وجہ سے میں بہت لمبی گفتگو یا کوئی لمبی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا، اختصار کے ساتھ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور کوشش یہ کروں گا کہ وہ باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں اس سے مختلف ہوں جو باتیں پہلے آ چکی ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو افاضل موجود ہیں ان کے پاس ڈگریاں بہت بڑی ہیں، صلاحیتیں مجھ سے زیادہ ہیں، تجربات مجھ سے زیادہ ہیں. ان سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے، اور جو چیزیں سنتے ہیں طلبہ کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے، ان میں سے اچھی چیزوں کو تحریر میں ضبط کرنا چاہیے تاکہ وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس باقی رہیں. وہ ذہانت اور وہ حافظہ جو ماضی میں علماء کا ہوا کرتا تھا، گناہوں میں لپٹے رہنے کے نتیجے میں وہ حافظہ آج ہم سے مفقود ہے، دور ہو چکا ہے. رات کی باتیں صبح یاد نہیں رہتی، اور تھوڑی بہت جو یاد رہتی ہیں وہ ہماری جیب میں ایک چیز ہے وہ بھلا دیتی ہے. ادارہ منع بھی کرتا ہے تو بھی وہ چیز ہمارے کمبل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور پوری رات اس کے تقدس میں ہم گزار دیتے ہیں. یہ حقیقت میں طنز سمجھ لیں، مذاق سمجھ لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ طالبان علوم نبوت کے لیے یہ آلہ جس کو آپ یہ سمجھ کر کے خریدتے ہیں کہ اہل خانہ سے رابطے میں رہنا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپڈیٹ ہوتا جاتا ہے، نئی نئی شکلیں آپ کی جیب میں آتی ہیں، 24 گھنٹے انٹرنیٹ ایکٹیو رہتا ہے، اور ساری دنیا سے آپ جوڑ کر کے ہر وہ چیز سنتے ہیں جو آپ کے لیے زہر ہے یا نقصان دہ ہے، اور ہر اس چیز سے دور رہتے ہیں جو اہل علم کی شان ہونی چاہیے. تو بنیادی طور سے یہ جو نئی جدید چیزیں ہیں، نئی ایجادات ہیں، ان سے اگر کسی طالب علم کو یہ یقین ہے کہ علمی لحاظ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو بڑوں کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں ایسا کیا جانا چاہیے. ورنہ یہ چیزیں جن کا مفسدہ ان کے مفاد سے اور فائدے سے زیادہ ہے، وہ چیزیں آپ کی علمی دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں. تو موجودہ دور میں یہ چند فتنے ہیں، اور اس کو میں نے ذکر کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ ہمارے طلبہ یہاں پر علوم شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے پیغام کو، سنت صحیحہ کے پیغام کو، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج کے فہم کو سیکھ کر کے یہاں سے نکلیں. ان طلباء کے یہاں نکلنے کے بعد جو خرابیاں معاشرے میں یہ میدان عمل میں دیکھنے میں آ رہی ہیں، ان کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو باوزن شخصیت بنائیے. ہر شخص سڑک پر چلتا ہوا، کھیل کود کرتے ہوئے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہر کام اپنا نکال لیتا ہے.
آپ کا کام آپ کی شخصیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے. آپ یہاں پر داخل ہونے کے بعد ہی سے معمولی شخصیات کی فہرست سے نکل کر کے وزندار اور علمی شخصیات کی فہرست میں داخل ہو گئے. اب ویسے ہی آپ عمل کریں جو عمل ایک جاہل انسان، عام انسان کرتا ہے، تو یہ آپ کے لیے شیبہ اور آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے، یہ آپ کے لائق نہیں ہے. آپ کو بحیثیت عالم دین کے وزندار عالم دین بننا ہے. لوگوں سے مل جل کر کے رہیں، لیکن آپ کی شخصیت سامنے رہے، اس کی مضبوطی، اس کا وزن اور اس کا بھاری بھرکم پن اور اس کی علمیت، اس کی صلاحیت، اس کا اخلاص، اس کا تواضع، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اندر جھلکیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اسلاف امت کی زندگیوں میں ایک بنیادی پہلو یہ تھا کہ وہ کہیں سے گزرتے بھی تھے تو ان کی ذات کو اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے کتنے لوگ ہدایت پا جاتے تھے. اور اس سلسلے کی ایک بہت بنیادی اور مضبوط کڑی آپ کے اس جامعہ سے وابستہ رہی ہے. مولانا اقبال صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ جو اسی سلسلے کی ایک مضبوط کڑی تھے، جن کی تربیت، جن کی صلاحیت، جن کے گہرے علم اور جن کے اسالیب کی آج بھی مثالیں دی جانی چاہیے. آپ ان کو پڑھیں. ہمارے طلبہ کی ایک کمزوری یہ ہے کہ نکلنے کے بعد وہ کسی بھی میدان سے سیٹ ہونا اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں. کچھ طلبہ نکلتے ہیں، عالم و فاضل ہیں، کسی دعویٰ سینٹر سے منسلک ہو گئے، ان کی زندگی صرف ٹیلی ویژن یا یوٹیوب چینل تک محدود ہو گئی، درس و تدریس کو چھوڑ دیا، بحث و تحقیق کو چھوڑ دیا. یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. کتنے ایسے اچھی صلاحیت کے علماء ہیں جو ان جگہوں پر جا کر کے بے وزن ہو کر کے، بے وقعت ہو کر کے ان لوگوں کی جھولیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں، صرف واعظ ہیں، برادرز ہیں، جن کے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ اصول و ضوابط ہیں، نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. صرف ان کا چہرہ خوبصورت ہے اور کیمرہ قیمتی ہے، جس کی بنیاد پر دنیا ان کو ٹی آر پی دیتی ہے، اور وہ بڑے آرام اور شان کے ساتھ دنیا کے سامنے آتے ہیں اور اس کا مواجہہ کرتے ہیں. اور کتنے علماء ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی علمی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بھی ایسا طالب علم نہیں ہونا چاہیے جو فارغ ہو کر کے درس و تدریس یا علمی بحث و تحقیق سے اپنا ناتا توڑ لے اور صرف مال کے لالچ میں، صرف پیسے کی لالچ میں اور پیسہ اور دنیا کمانے کے لیے چند محدود چیزوں سے اپنا واسطہ بنا لے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ ادارے آپ کے اوپر ایک لمبا خرچ کر کے آپ کو فارغ کرتے ہیں. کوئی طالب علم مکمل خرچ بھی دیتا ہے تو بھی ان کے اوپر ان اداروں کا احسان عظیم ہے کہ یہاں پر بیٹھا کر کے مدرسین مہیا کیے گئے، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، رہائش کا انتظام کیا گیا، مسجد تعمیر کی گئی. یہاں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کے آپ کو درس و تدریس دیے گئے اور آپ کو مختلف انداز کی معلومات فراہم کی گئیں. ادارے کا احسان کسی بھی صورت میں آپ نہیں چکا سکتے، شکر گزاری کو ادا نہیں کر سکتے. اگر اتنے احسان لینے کے بعد بھی آپ ان اداروں کے قیام سے، اداروں میں پڑھی جانے والی چیزوں کے تقاضوں سے، قرآن و سنت اور سلف صالحین کے مناہج سے، اس کے مقصد سے ہٹ کر کے دنیا کی چمک دمک میں، ٹی آر پی میں اور اسی طریقے سے صرف کیمروں کی دنیا میں گم ہو کر کے رہ جائیں گے تو اللہ کی قسم آپ کو قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اس وجہ سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. بات تلخ ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور بہت سارے حقائق ہمارے سامنے ہیں اور بہت سارے حقائق نکال کر کے رکھے جا سکتے ہیں. صورتحال یہاں تک ہے کہ ایک اہم آدمی نے یہاں تک بتایا کہ ایک دعویٰ سینٹر ہے جس کا باقاعدہ چینل چلتا ہے، اس میں 2 علماء کو ڈیبیٹ کے لیے بیٹھایا جاتا ہے اور اندر کنٹرول روم سے جو مینیجر بیٹھتا ہے یا چیئرمین بیٹھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ دونوں میں لڑائی ہو، اختلاف ہو، انتشار ہو، دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہو. اگر بحث و مباحثہ ہوگا
تو ٹیلی ویژن اور ان کے چینل پر ٹی آر پی بڑھے گی. یہ صورتحال ہے. ہمارا مقصد دعوت دین کا اخلاص کی بنیاد پر دین کو دنیا کے سامنے پہنچانا ہے. لڑائی جھگڑا کر کے ٹی آر پی کمانا یا لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے پیسہ کمانا نہیں ہے. تو ہمارے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ طلبہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ یہ گورکھ دھندے جو چل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. اس کے نتیجے میں کتنے علم ایسے ہیں, کتنے علوم ایسے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں. کتنے ایسے ادارے ہیں جن کے فارغین پر ان اداروں نے ان کی پوری تعلیمی زندگی میں احسان عظیم کیا ہے, اور نکل کر کے وہ اس کے ناشکرے پن کا شکار ہو کر کے انہی اداروں کے بنیادی مقاصد کو کاٹ کر کے ضائع کر رہے ہیں. باتیں سخت ہیں لیکن حالات کے تناظر میں ہم کو سمجھنا ہوگا, غور و تدبر کرنا ہوگا, ہم کو اس بات پر سوچ کر کے چلنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور آخرت میں کون سی ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. یہ عام بات نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کچھ پڑھ کر کے نکلیں اور کوئی سا بھی میدان اختیار کر لیں. یہ عام بات نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو کچھ سیکھیں اس کو نکلنے کے بعد ضائع کر دیں. آپ کی ذمہ داری ہے. کسی طالب علم کی صلاحیت کمزور ہو سکتی ہے, کسی کی مضبوط ہو سکتی ہے, چاہے کمزور صلاحیت والا ہو یا مضبوط صلاحیت والا. نکلنے کے بعد اس کی مسئولیت ہے کہ علماء سے جڑ کر کے دعوت دین اور دین کی بحث و تحقیق کے میدان کو مضبوط کرے, اس سے جڑا رہے اور اس کے لیے کام کرے. کمزور ہے تو بھی اس کو محنت کرنی ہے. اور اگر کسی طالب علم کو ذرہ برابر شبہ ہے کہ نکلنے کے بعد وہ میدان کو تبدیل کرے گا, ادارے کے مقاصد کو ملیا میٹ کرے گا, دنیا کے اندر نیک نامی اور شہرت کمانے کے لیے ٹی آر پی کے لیے کام کرے گا, تو اللہ کے واسطے اس طالب علم کو آج ہی اس ادارے کو یا تعلیمی سلسلے کو منقطع کر کے اپنے گھر منتقل ہو کر کے ایک دکان کھول لینی چاہیے. آٹو رکشہ چلائے, رکشہ چلائے, دنیا کمائے, کروڑ پتی بنے, کھرب پتی بنے, کوئی بات نہیں. دین کی خدمت کرے اپنے مال کے ذریعے, لیکن میدان علم سے اپنا سلسلہ منقطع کر کے اگر وہ علم کے حصول کے بعد بیٹھ جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے, تو آخرت میں کیا جواب دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. خوش قسمتی ہے آپ کی کہ یہاں پر دکتور حسن کالولی موجود ہیں جو کینیا سے تشریف لائے ہیں. جامعہ اسلامیہ سنابل کے عمید محترم ڈاکٹر ارقم رئیس سنابلی مدنی موجود ہیں, اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ التحصیل ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالسلام سنابلی مدنی موجود ہیں. ان لوگوں سے آپ دوسرے مواقع سے بھی استفادہ کریں. اس وقت بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی, لیکن جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.